وعلى آله وأولاده وللصدق والصفاء والوفاء أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا صدق اللہ مولانا العلی العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً جتنی تعداد ہے اتنی آواز نہیں ہے، کوشش کریں بآواز بلند صلوات کی تلاوت۔ درود پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، صرف عبادت ہی نہیں بلکہ ریاضت ہے، اور صرف ریاضت ہی نہیں بلکہ محبت ہے، اور صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت ہے، اور صرف مودت ہی نہیں بلکہ اجر رسالت ہے، اور صرف اجر رسالت ہی نہیں بلکہ ماؤں کی شرافت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ جس شریف کو اس کی شریف مانے، کائنات کے سب سے زیادہ شریفوں پہ درود پڑھنے کی شریف عادت سکھائی ہے، وہ نظر اللہ نیاز حسین، قرض سمجھ کے نہیں فرض سمجھ کے، احسان سمجھ کے نہیں ایمان سمجھ کے، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے بلند تر صلوات کی تلاوت۔ محمد اس درود کے وسیلہ سے میں دعا گو ہوں اللہ کے کائنات کی بارگاہ میں خدا لم یزل ہماری آج کی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ مرحومین خاندان رضوی سادات، جملہ مومنین جس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں، شہدائے کوئٹہ، شہدائے ڈیرہ غازی خان، شہدائے ملت جعفریہ، صحیح العقیدہ مسلمان جس دار فانی سے کوچ کر گئے، انہیں حسین ابن علی کی جنت میں اعلیٰ مقامات آمین کہنا صدقہ جاریہ ہے۔ فرمان علی ابن ابی طالب غالب علی کل غالب امام المشارق والمغارب ہے۔ مولا متقیان فرماتے ہیں مومن کے پاس سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ میں آپ کے لیے دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہنے کی کوشش کیجئے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کے کائنات علی ولی اللہ پڑھنے والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ، عزاداروں کی مولا حفاظت فرمائے، عزاداروں کے معاونین جو ہیں ہماری پنجاب کی گورنمنٹ، پولیس انتظامیہ، ضلعی انتظامیہ، جتنے بھی اس عزاداری کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، مالک ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، شہزادی کونین کے بیٹوں کا غم نصیب فرمائے، مالک کے خالق اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمن وارث پنجتن، قرآن ناطق، آیت اللہ، حجت اللہ، بقیت اللہ، لسان اللہ، امر اللہ، حجت الاسلام والمسلمین، آیت العظمی، رہبر اعظم، ثانی محمد، مثل حیدر، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن ظہور عطا فرمائے۔ ظہور امام زمانہ کے لیے جس کا جتنا دل تڑپ رہا ہے وہ اتنی ہی بآواز بلند صلوات کی تلاوت۔ سلسلہ گفتگو کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے جوڑ کر مسلمانوں کے ذہنوں میں چھپا ہوا یزید باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں سورہ بڑی مشہور قرآن مجید برہان رشید کی ایک سورہ مقدسہ کی چند آیتیں میں نے دوران خطبہ تلاوت کی ہیں، اس کی چند پہلی آیتوں کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے۔
حلوہ بھی کھا لیں، صلوات بھی پڑھ لیں بابا سے۔ بسم اللہ۔ قسم اٹھا رہا ہے اللہ سورت کی ابتدا میں، اور کل جو نہیں آ سکے میں انہیں بتاتا چلوں کہ اس جملے پہ میرے لیے مومنین نے اتنی دعائیں کی ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ بھی مجھے اگر دعا دینا چاہتے ہیں تو کل والا جملہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ کائنات جس کی قسمیں کھائے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جن کی قسمیں کھائے انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ سارے مل کے حیدری سلامت رہے، مل کے ہاتھ کھولنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی۔ ممبر آل محمد ہے، ڈیرہ غازی خان ہے، ویڈیو بن رہی ہے، آواز باہر تک جا رہی ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے جس چیز کی بھی قسم کھائی ہے وہ چیز صاحب عظمت ہے۔ پریا پنچایت میں قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی، عظمت۔ بندہ پنچایت میں بکری کی قسم نہیں کھا سکتا، بندے کہیں گے بدبخت بکری قابل عزت نہیں، اور اگر وہیں پہ بندہ کہے چلو مجھے بکرے کی قسم تو بندے کہیں گے تجھ سے بڑا بدبختی کوئی نہیں، تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ بکرا بھی قابل عزت نہیں۔ قسم کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی، اور یاد رکھنا یہ چیلنج کے ساتھ حامد رضا سلطانی بات کہنے لگا ہے، 1 کروڑ روپیہ نقد انعام، ساری زندگی کی نوکری، 1 کروڑ روپیہ تھوڑا ہے۔ چلیں ایسا کرتے ہیں، چلیں میں یہ بات بھی کر دیتا ہوں، سلامت رہیں۔ میں یہ بات کرنے والا تھا جو آپ نے آج مجھ سے پہلے کہہ دیا، آپ کے عقیدے کو سلام ہے۔ 1 کروڑ تھوڑا ہے تو 2 کروڑ کر لیتے ہیں جی۔ اچھا جی پوری پڑھوں گا، چلیں تو بھائی جان 2 کروڑ بھی تھوڑا ہے تو 3 کروڑ کر لیتے ہیں۔ چلو بیٹا 3 کانے ہوتے ہیں، 4 کروڑ کر لیتے ہیں۔ چلو چھوڑو چاروں کو، 5 کروڑ ٹھیک ہے۔ میں بڑھاتا جاؤں گا جو بندے چپ کر کے بیٹھے رہو گے۔ 5 کروڑ روپیہ نقد انعام، ساری زندگی کی نوکری، بمائے نسل اولاد کے اس بندے کا پانی بھروں گا جو بندے کا بچہ قرآن لائے ممبر پہ رکھے اور ثابت کرے اللہ نے قرآن میں کسی ملا کی قسم کھائی ہے۔ سیٹا غلط ہے ناراض نہیں ہونا۔ او بھائی ہونی آندن کا مجلس پوری پڑھو، اگر میں مجلس گھٹ پڑھی تو تہاڈی وجہ تو گھٹ پڑ سا جی، کیونکہ تسا نعرہ لاندے ہو ہاتھ نہیں چاہتے۔ یہ ہاتھ اٹھانا نہیں ہوتا، ہاتھ بلند کرنا ایسے ہوتا ہے۔ نبی نے غدیر میں علی کا ہاتھ ایسے کر کے نہیں دکھایا تھا۔ جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، زبان علی کی دی ہوئی ہے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اللہ نے پورے قرآن میں کسی ملا کی قسم نہیں کھائی۔ ملا پرست پریشان ہو جائیں گے، بہتر ہے پریشانی سے اٹھ کے باہر چلے جائیں، کیونکہ میں ملا کا ماننے والا نہیں، میں مولا کا ماننے والا ہوں۔
کھائی جاتی ہے عظمت والی شے کی. ملا کی قسم اللہ نے پورے قرآن میں اس لیے نہیں کھائی کہ ملا اللہ کی نگاہ میں قابل عزت ہے ہی نہیں. میں وضاحت کر دوں تاکہ کسی بندے کا معدہ خراب نہ ہو. ایک ہوتا ہے علامہ، ایک ہوتا ہے مولانا، ایک ہوتا ہے مولوی، ایک ہوتا ہے ملا. ہاں میں بتاتا ہوں نا، ایک منٹ یہ بندوں کے چہرے میں تھوڑے سے پڑھ لوں. علامہ، مولانا، جتنا زیادہ روک سکتے ہو اس لفظ کو روکو، کسی بندے کے نام کے ساتھ مت لگاؤ. آ جائیں آگے آ جائیں ایتھے سامنے آؤ. ہوں آئے تو سامنے آؤ. بھائی میری گفتگو وہ ہوتی ہے جو زیادہ ممبروں پہ نہیں کی جاتی. اگر یہ گفتگو ہم ممبر پہ نہیں کریں گے تو ہم پھر کون کرے گا؟ ایک ہے علامہ، ایک ہے مولانا. علامہ کہا جاتا ہے مکمل علم والے، مولانا کہا جاتا ہے مولا ہمارے. یہ لقب ہیں امام زمانہ کے جو لوگوں نے چوری کر کے مولویوں پہ فٹ کر دیے. سارے بلند کر کے ہاتھ ہے. زیادہ سے زیادہ بائیکاٹ، کم سے کم بائیکاٹ، زیادہ سے زیادہ گولی، اور سزا کچھ نہیں بنتی میری. کم از کم بائیکاٹ، زیادہ سے زیادہ گولی. تو یہ سینہ بنا ہی علی کے عشق میں گولی کھانے کے لیے. لڑتے ہو لڑو، بائیکاٹ کرتے ہو کرو، آئندہ نہ بلانا، کبھی بھی نہ بلانا، گالی دینا، جو مرضی کرنا. سچ بیان کرنے سے میں رک نہیں سکتا. لوگوں نے آل محمد کے القابات چوری کر کے بندوں پہ بھیٹ کر دیے ہیں. صدیق اکبر لقب ہے علی کا. جو بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے اس کا اپنا مقدر ہے. فاروق اعظم اجازت ہے؟ میں بالکل اجازت. کتنی دیر اللہ. ڈیرہ غازی خان میں صلوات ایسے پڑھی جاتی ہے جیسے آپ نے پڑھی ہے. پھر بھی کوشش کریں بآواز بلند درود آل محمد کی تلاوت فرما دے. یہ مجھے پرچی آئی ہے اور بھائی جان نے خاص کر کے میرے برادر اکبر نے مجھے حکم دیا ہے. جی تسلی سے، کوئی مسئلہ نہیں سرکار. ان کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور حق کا اعلان بھی ہو جائے گا، اور بنو امیہ کے ٹکڑوں میں پلنے والے مولوی کی دکان بھی بند ہو جائے گی. صدیق اکبر لقب ہے علی کا، فاروق اعظم لقب ہے علی کا. قبلہ سے لے کے آخری بندے تک جو بندہ چپ کر کے بیٹھا رہے اپنے مقدر کا کچھ نہ کچھ گلا ضرور کرے گھر جا کے کہ اللہ جانے اس کے مقدر میں علی کے ذکر میں بولنا کیوں نہیں ہے. صدیق اکبر لقب ہے علی کا، فاروق اعظم لقب ہے علی کا. ذی-النورین، دو نوروں والے لقب ہے ابو طالب کا.
اور جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہو، ذی-النورین، دو نوروں والے، لقب ہے ابو طالب کا، گود میں ہوتے تھے دو نور، ایک کا نام تھا محمد، ایک کا نام تھا علی، بندے کہتے تھے وہ دو نوروں والا بیٹھا ہے۔ سارے حجوں کا حیدری، مدد حق۔ ہو گئی بات مکمل، آپ کے حکم کی تعمیل ہو گئی۔ چلے اب چلتے ہیں آگے۔ آیت اللہ لقب ہے امام زمانہ کا، حجت الاسلام والمسلمین لقب ہے میرے مولا امام زمانہ کا۔ ایک ہے علامہ، ایک ہے مولانا، ایک ہے مولوی اور ایک ہے ملا۔ مولوی اسے کہتے ہیں جسے مولا کی خبر ہو، ملا اسے کہتے ہیں جو 30 روپے کے مصلے پہ بیٹھ کے علی کو سوچے، جسے بولنے کی جرت علی نے دی ہے صرف وہ بندہ بولے، اٹھ کے باہر چلا جائے دوسرا بندہ حیدری۔ مجھے دے دے، مجھے دے دے، مجھے دے دے۔ ملا اسے کہتے ہیں جو علی کو سوچے۔ قبلہ ناصر نوتک صاحب قبلہ، آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ میں آسان کرنے لگا ہوں تاکہ ان جوانوں کو سمجھ آ جائے، اور صرف آپ سے توجہ لینے کے لیے۔ کائنات میں دو کردار ہیں، ایک ملا، ایک ملنگ۔ ملا کہتے ہیں سوچنے والے کو، ملنگ کہتے ہیں ماننے والے کو۔ سوچنے والے اور ماننے والے میں اتنا فرق ہے کہ سوچنے والا ممبر پہ بیٹھ کے جنت بتاتا ہے، ماننے والا وہی جنت پاؤں سے بنا کے فروخت کر دیتا ہے۔ سارے مل کے حیدری۔ اللہ نے پورے قرآن میں کہیں ملا کی قسم نہیں کھائی۔ میں نے کتنا انعام رکھا تھا بھائی جان؟ آپ 5 تھوڑے آنا تو پھر ہاتھ کھول، تو ہاتھ میرے کھول کے تو بن لین۔ جے میرا سونا 5 کروڑ گھٹ ہیں تے ودا لینے ہیں، بندے تے 1.5 لاکھ لے کے جیکٹ پہن کے کتے کی موت مرتے ہیں، تو میں پھر 5 کروڑ، سبحان اللہ، 5 کروڑ۔ تمہاری ماں کی شرابت کی چاہتے بھائی، مجھے چھیڑنا نہیں، میں چھڑ گیا فجر کی اذان نہیں ہو جائیں گی۔ علی علی کرتا ہی وہی ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ مائیں شریف ہو بیٹے با کردار ہوتے ہیں، مائیں بغیرت ہو بیٹے ڈاکٹر اسرار ہوتے ہیں۔ علی حق، 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 علی حق۔ دونوں ہاتھ چا کے نعرہ حیدری۔ پورا قرآن میں اللہ نے ملا کی قسم نہیں کھائی۔ انعام رکھا میں نے 5 کروڑ۔ چل تو 5 کروڑ نہ دے، 1 کروڑ بھی نہ دے، علی کے دروازے پہ آ، حسین کے عزاداروں کی دشمنی دل سے نکال۔ حسین ابن علی کو ماننے والوں میں اپنا نام لکھا، قرآن لا ممبر پہ۔ تو ملا کی قسم نہیں دکھاتا، میں تجھے علی کے گھوڑے کی قسم دکھاتا۔ سارے مل کے حیدری۔ مل کے علی والی پیچھے کم خطرناک لگ رہا ہے میرے کو۔ علی کی نہیں، علی کے گھوڑے کی
قرآن جو کہہ رہا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو سبحان اللہ کہنے کی بھی توفیق اگر مولا نے نہیں دی تو کم از کم جا کے مولوی سے پوچھنا صحیح. اللہ کہہ رہا ہے مجھے گھوڑے کی قسم, صرف گھوڑے کے نہیں, گھوڑے کے چلنے کی قسم, صرف چلنے کے نہیں, چلنے کی وجہ سے گھوڑے کے منہ سے نکلنے والی سانس کی آواز کی قسم. ہاتھ اس کا بلند ہوگا جس کا عقیدہ بلند ہوگا. صرف سانس کی آواز کی قسم نہیں, گھوڑے کے سموں کی قسم, صرف سموں کے نہیں, سموں کی وجہ سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. سارے کام میں نے نہیں کرنے, کچھ کام تم بھی کرو. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو یہ گھوڑا جنگ میں بھاگنے والوں کا تھا یا جنگ میں لڑنے والوں کا تھا؟ سلامت مل کے نعرہ حیداری. کس کا تھا یہ گھوڑا؟ جڑا لعنت نہ کرے اور تے ڈبل لعنت. جڑا لعنت کرن دی وجہ تو پریشان ہوئے او دی جمن والی تے لعنت. خدا تینوں زندگی دے بڑا چنگا کام کیتا, تو میں نے یاد کرا دیتا ہے. یہ بہت بڑا عمل ہے, اس عمل کو کبھی نہ چھوڑنا. کہ بلا لعنت اتنا بڑا عمل ہے, لعنت اس کو جب تک آپ اپنی عبادت میں شامل رکھیں گے آپ کا پتہ چلتا رہے گا کہ آپ پیور علی والے ہیں. اور بھائی لعنت کرنا کبھی ترک نہ کرنا. بھائی جان لعنت اتنی بڑی سزا ہے کہ سزائے موت سے بڑی سزا ہے لعنت. اس لیے کہ سزائے موت ایک مرتبہ ہوتی ہے, جان چھوٹ جاتی ہے. جڑے چپ کر کے بیٹھے ہو کسی وکیل نہ رابطہ کرے ہے. سزائے موت کی اپیل ہے, لعنت کی اپیل نہیں. سارے بول کے لعنت بڑا چنگا عمل ہے. لعنت دا یہ نماز سے زیادہ فائدہ دیتی ہے, ایزی لوڈ سے پہلے پہنچ جاتی ہے, جاتی بھی ڈائریکٹ ہے. ضدی اتنی ہے کہ جان چھوڑتی نہیں, بندے کو ڈھونڈ لیتی ہے, چاہے وہ گھر میں ہو, چاہے دکان میں ہو, چاہے غار میں ہو, چاہے بازار میں ہو. جن ایتھے نہیں بولنا نہ مڑ شبینے چ بولنا ہے. اور یاد رکھنا لعنت کیا کرو, یہ بڑا اچھا عمل ہے, لیکن یہ ذہن میں رکھنا اللہ قسم کھا رہا ہے. کس کا تھا یہ گھوڑا؟ چلو تم مولویوں سے پوچھو نہ پوچھو, میں تمہیں بتا دیتا ہوں. پاکستان ٹیلی ویژن کی ریکارڈنگ تھی, میں وہاں ریکارڈنگ کرانے کے لیے گیا, اور بھی مولوی ریکارڈنگ کے لیے آئے ہوئے تھے. ایک مولوی مجھے مل گیا, میں نے اس سے کہا چلیں اس سے کوئی تھوڑی سی چھیڑ خانی کرتے ہیں. میں نے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب یہ اللہ جو قرآن میں گھوڑے کی قسمیں کھا رہا ہے, یہ گھوڑا کس کا تھا؟ وہ مولوی تھوڑا بہت مجھے جانتا تھا, غصے میں آ گیا. تجھے نہیں پتا صحابہ کا گھوڑا. صحابہ کا. مجھے فوراً مولانا اسماعیل صاحب یاد آ گئے. کیا کہنے مولانا اسماعیل صاحب کے, وہ اکثر کہا کرتے تھے عقل ہے تو مولوی نہیں. جڑے چپ ہو رشتے تے لگتا تے کہہ نہیں نا تہاڈا. عقل ہے, یہ جڑے چٹیاں داڑیاں والے بزرگ بیٹھے ہیں چٹے سراں والے, یہ تصدیق کریں گے. وہ ہر تقریر میں قبلہ کہا کرتے تھے عقل ہے تے مولوی نہیں, مولوی ہے تے عقل. لاہور انہیں ایک جلسے چ آکھیا عقل ہے تے مولوی نہیں, مولوی ہے تے عقل نہیں. مولویاں کیس کر دیتا انہاں تے, عدالت بلا لیا جج کہ تو آدھا ودا ہے عقل ہے تے مولوی نہیں, مولوی ہے تے عقل نہیں, ثابت کر. مولوی اسماعیل صاحب عدالت میں چلے گئے, جج نے کہا وکیل پیش کرو اپنا. مولوی اسماعیل صاحب نے کہا مجھے وکیل کرنے کی ضرورت نہیں, میں خود وکیل ہوں. رہ گیا ثابت کرنا تو میں ثابت کر دیتا ہوں. جج نے کہا چلو جلدی کرو ثابت کرو. مولوی اسماعیل صاحب مسکرا پڑے.
مصیب بچوں کے لیے بات کروں تاکہ انہیں پتا چلے کہ اسلاف کیسے تھے. ہاں ان بچوں کے لیے مولوی اسماعیل صاحب مسکرا کہتے اس پیشی تے نہیں اگلی پیشی تھے. اتنا ذہین بندہ پاکستان میں پھر پیدا نہیں ہوا مولانا اسماعیل جیسا. اس پیشی پہ نہیں اگلی پیشی ہے. مولوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں کہ ہون کوئی کرو ہے ساڈے نال. مولوی اسماعیل صاحب کہتے ان مولویوں سے کہہ دینا کہ اگلی پیشی پہ یہ کتاب لے کے آئیں. کچھ 70-72 کے قریب مولانا اسماعیل صاحب نے کتابیں لکھوا دی. چھوڑ دوں یا علی مدد حق. کتابیں لکھی گئی, لسٹ بن گئی, منشی نے لسٹ دے دی, ٹائم طے ہو گیا, اگلی پیشی کا وقت مل گیا. پہلے تو وہ مولوی اگلی پیشی تک کتابیں ہی پڑھتے پڑھتے آدھے ہو گئے کہ کہاں لکھا ہے عقل ہے تو اسی نہیں. اسی یہاں تے عقل نہیں, عقل ہے تے اسی. پیشی کا وقت آیا, مولانا اسماعیل صاحب عدالت میں پہنچے. بات سنا رہا ہوں بچوں کو پتا چلے کہ علی والے کیسے ہوتے ہیں. عدالت میں پہنچے تو مولانا اسماعیل صاحب نے جج صاحب سے کہا جی حکم, جی ثابت کرو آپ کا آج کا وعدہ ہے. مولوی اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ بھائی میں پہلے قرآن سے کوشش کرتا ہوں تاکہ میں ثابت کر لوں. قرآن لائے ہو؟ مولوی نے کہ جی بالکل لائے ہیں. کہا جی قرآن لاؤ جلدی کرو. بلا تشبیہ قرآن دیا گیا. مولوی اسماعیل صاحب نے قرآن پکڑا اور جج کے ہاتھ میں دے دیا. جج صاحب ثابت کرنا ہے عقل ہے اے نہیں, اے نہیں تے عقل نہیں. یہ قرآن پکڑ لیں, جہاں سے دل کرتا ہے کھول کے پڑھے. بندے عدالت میں کانپنے لگے. اللہ جانے کیا طوفان آنے والا ہے. کون سی آیت قرآن میں ایسی ہے جس میں لکھا ہوا ہے عقل ہے تے اے نہیں, اے نہیں تے عقل نہیں. تے جادوگر تے ہین کوئی نہیں, ہین تو مولانا اسماعیل صاحب, علامہ اسماعیل جناب قبلہ اسماعیل صاحب ہیں. اب مولوی صاحب نے قبلہ نے حکم دیا, جج نے قرآن کھولا, سامنے قرآن کی آیت آئی. توجہ کیجئے گا. جج نے پہلی قرآن کی آیت پڑھنی شروع کی. مولوی صاحب نے کہا بس بند کر دیں, ثابت ہو گیا, بند کر دیں, مجھے دے دیں, دے دیں. قرآن پکڑا, سینے سے لگایا. توجہ. کہتے اب آپ نے چپ رہنا ہے, میں نے ان مولویوں سے پوچھنا ہے. مولوی صاحب جج صاحب نے قرآن پڑھا, ہاں جی ٹھیک پڑھا, ہاں جی, بس مجھے ہاں یا نہ کا جواب چاہیے. مولوی دے رہے ہیں, بولو. مولوی صاحب کہتے صحابہ جیسے قرآن پڑھتے تھے ایسے کوئی نہیں پڑھتا. ہاں جی بالکل ٹھیک. مولوی اسماعیل صاحب کہتے اللہ نے نبیوں کو بڑا حسن دیا, لیکن جتنا حسن یوسف کو ملا اتنا کسی کو نہیں ملا. ٹھیک ہے. مولوی کہتے بالکل ٹھیک ہے. ساتھ ہی مولانا اسماعیل صاحب مسکرائے کہتے ہیں حضرت یوسف جتنے حسین تھے اتنا ہی حسین قرآن پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. مولویہ کیا بالکل ٹھیک ہے. مولوی اسماعیل صاحب کہتے لو ثابت ہو گیا, جب یوسف تھا قرآن تھا ہی نہیں, ہے نا بیوقوف. اللہ جانے کیوں سمجھ آئی ہے. میں نے وقت تو نہیں آپ لوگوں کا ضائع کیا جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو. ان بچوں کو بتانے کے لیے میں نے مولوی سے پوچھا گھوڑا کس کا؟ ملا نے کہا صحابہ کا. عقل ہوتی تو کبھی نہ کہتا صحابہ کا. گھوڑا ایک, صحابہ کئی. یہ نتیجہ ہے دشمن علی کا. علی کے دشمن کے پاس ہر چیز ہوتی ہے, عقل نہیں ہوتی. سارے مل کے حیدری. کس کا تھا یہ گھوڑا؟ ملا نہیں بتائے گا. یہ گھوڑا تھا علی کا. کب اتری یہ آیت؟ جب یہ جنگ لڑی گئی قبیلہ بنو سلیم کے ساتھ, تب اللہ نے علی کے گھوڑے کی قسمیں کھائی. اور دنیا والا یاد رکھنا, یہ گھوڑے کی ذاتی حیثیت کچھ نہیں,
مرضی ہے نا علی کی، گھوڑے پہ آئے تو گھوڑے کو قسم کے قابل بنا دیتا ہے، کعبے میں آئے تو کعبے کو سجدے کے قابل بنا دیتا ہے۔ لوگوں کے اندر اور آل محمد کے اندر یہی فرق ہے، لوگ مقامات کی وجہ سے عزت دار ہیں، آل محمد مقامات کی وجہ سے عزت دار نہیں، بلکہ مقامات آل محمد کی وجہ سے عزت دار ہے۔ بندہ ہی تو اس وصیت کی تھی کہ میں مرنا تے کوئی برے طریقے نہ لیے، تو جدوں مرا مینوں مسیتے دفنایا جے۔ سمجھ نہیں آئی؟ علی کا دشمن، سزا یہ ملی نہ زمین نے قبول کیا نہ آسمان نے، مرا کتے کی موت، عزاداری کا دشمن، حسین والوں کا دشمن، عزاداری مظلوم کربلا کا دشمن، بندوں نے اٹھایا مسجد میں دفنا دیا۔ لوگ عزت دار بنے مسجدوں کی وجہ سے، مسجدیں عزت دار بنی علی کی وجہ سے، علی کعبے کی وجہ سے عزت دار نہیں۔ لعنت ہے اس بندے پہ جو یہ فضیلت سمجھتا ہو کہ یہ علی کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے، نہیں، علی کعبے کی وجہ سے عزت دار نہیں، بلکہ کعبہ علی کی وجہ سے۔ مل کر فلک بولا، سارے مل کے عبادت کرو۔ تنگ کر رہا ہے مدد حق۔ جوان نے کہا ہے زبان کے ساتھ دل بولا، مجھے بات یاد آ گئی کہ بیٹا ہر دل زبان کے ساتھ نہیں بولتا، دل وہی دل ہوتا ہے جس دل میں علی ہوتا ہے، اور ہر دل میں علی نہیں ہوتا، جنہیں زمانہ بنائے وہ ہرگز ولی نہیں ہوتے، خار ہوتے ہیں ہرگز کلی نہیں ہوتے، شاہ علی ہوتے ہیں ہر جگہ پہ موجود، حرام زادوں کے دلوں میں علی نہیں۔ ہاتھوں بلند کر کے اللہ کھا رہا ہے گھوڑے کی قسمیں، کیونکہ اس گھوڑے پہ علی ہے۔ سوچو تو صحیح مسلمانوں، جس علی کے گھوڑوں کی قسمیں اللہ نے کھائیں، مسلمانوں نے اسی علی کی بیٹیوں کو گھوڑوں کے ساتھ بھگایا۔ خدا تمہیں سلامت رکھے جنہوں نے ہائے کہا ہے۔ وقت لگا ہے، ابھی تم ہنس رہے تھے، ابھی تم علی کا ذکر سن کے خوش ہو رہے تھے، ابھی تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ ہے علی سے مودت۔ تمہارے رونے کے لیے کسی مصائب کی ضرورت نہیں، تم تو بیٹی کے سر پہ چادر دیکھو تو رو پڑتے ہو۔ علی والا مصائب سن کے نہیں روتا، وہ تو جب دل چاہے کوئی منظر دیکھے تو رو پڑتا ہے۔ ملتان کے سید دھاڑدار شاہ سرکار بازار سے گزر رہے تھے، ایک بی بی نے دوسری بی بی کو آواز دی، زینب جلدی چل شام ہو گئی ہے۔ سید نے ٹکر ماری، سر پھٹ گیا، بندوں نے پکڑا، کہا مجھے چھوڑو، ان بیبیوں کو بلاؤ۔ بیبیاں قریب آئیں، جب بیبیاں قریب آئیں نا، سید نے ہاتھ باندھ کے کہا تیرا نام زینب ہے تو بازار نہ ہی کر۔ اجر و کمال اللہ۔ کوشش کرے ہر بندہ ماتم کرے، جی بسم اللہ بھائی دوار ساجن بلا اکبار کہنے کے لیے، مولا پریشانیاں دور کرے میرے بھائیوں کی۔ جی بسم اللہ، تیرا نام زینب ہے تو بازار نہ ہی کر۔ علی والا تو بیٹی کے سر پہ چادر دیکھے، بندہ نماز پڑھے اسے حسین یاد نہ آئے، نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ غالب نے قبلہ ناصر نوتک صاحب غالب مسجد میں گئے نا نماز پڑھنے کے لیے، سرکار غالب بہت بڑا علی والا، شاعر نہ سمجھنا، علم والا تھا، علی والا تھا۔ مسجد میں گئے نا نماز پڑھنے کے لیے، مولوی انتظار میں تھا کہ تالا لگا کے گھر جاؤں، غالب نے سر سجدے میں رکھا تو اٹھایا ہی نہیں، کافی دیر گزر گئی،
نماز سے فارغ ہوئے تو مولوی نے پوچھا اتنا لمبا سجدہ؟ غالب رو پڑے، رو کے کہتے بس کیا کروں، اسے عشق سمجھوں یا عشق کی انتہا غالب، سجدہ رب کو کرتا ہوں یاد حسین آتا۔ شرم آتی ہے تمہیں ہائے کہتے ہوئے؟ تھوڑی سی آواز، شرم آتی ہے تمہیں ہائے کہتے ہوئے جو عزادار بیٹھے ہو؟ کوشش کرو ہائے کہنے کی۔ تم تو منظر دیکھو تو تمہاری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے جنازے سڑکوں پہ جا رہے ہوتے ہیں اور کئی ایسے علی والے دکاندار ہوتے ہیں جو وہاں پہ اس جنازے کو دیکھ کے تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، اپنے کسٹمروں سے اپنے گاہکوں سے بتاتے ہیں بھئی یہ کتنی عزت سے جنازہ جا رہا ہے۔ علی والے، میری زندگی کا اپنا ایک ذاتی واقعہ ہے کہ میں ایک بس میں سفر کر رہا تھا، اس بس میں ایک پھکی بیچنے والا پھکی بیچ رہا تھا، کیونکہ میری زندگی کا حیران کر دینے والا واقعہ، وہ پھکی بیچ رہا ہے، روزے کا ٹائم ہو گیا، روزہ کھل گیا، پوری بس نے روزہ کھولا، اس نے نہیں کھولا۔ میں نے اسے پوچھا تم نے روزہ کیوں نہیں کھولا؟ بس یہ پوچھنا تھا، علی والا تھا، شروع ہو گیا۔ اس نے کہا بھائی میں علی کو اپنا امام سمجھتا ہوں، میرا امام قرآن کے خلاف حکم نہیں دیتا، میرے امام نے مجھے حکم دیا ہے روزے کا یہ ٹائم ہے، میں اس ٹائم پہ روزہ کھولتا ہوں، آپ کس ٹائم پہ روزہ کھولتے ہیں؟ آپ کس امام کی تقلید کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ پیور علی والا ہے۔ یہ میری اس دنوں کی بات ہے جن دنوں میں دروازے اہل بیت میں نہیں آیا۔ میں نے دیکھا بندے تبلیغانہ انداز میں باتیں کرتے، تمہارا کوئی مر جائے اس کا مر جانا تبلیغ ہے۔ تمہاری بیٹیاں وین وین کر کے روئیں تو لوگوں کو بتایا کرو دیکھو بیٹی وین کر کے رو رہی، اسے کوئی منع نہیں کر رہا، سکینہ کا جرم کیا تھا؟ علی والا تو ہر بات میں مصائب تلاش کرتا ہے۔ میں نے مصائب نہیں پڑھنا، بھائی سوار ساجد نے مجھے جو حکم دیا ہے میں اس کے حکم کی تعمیل اپنے بھائی کی کر کے اجازت لینے لگا ہوں۔ 4 جنازے ہیں کائنات میں جو بڑے عجیب اور بڑے غریب جنازے ہیں، پتہ نہیں تم ہائے کہو گے کہ نہیں کہو گے، پر جو بقیہ سے آئی ہے میں اس بی بی کو راضی کرنے کے لیے کہنے لگا ہوں، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے نا، گھر میں بیٹھ کے سن رہا ہے، اسے بھی چاہیے اس جملے پہ ہائے کہنا، کیونکہ میں اس کے نبی کی بات کہنے لگا ہوں۔ 4 جنازے ہیں، پہلا جنازہ ہے محمد کا۔ یہ مضمون ذاکری میں پہلے نہیں پڑھا گیا جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ پہلا جنازہ ہے محمد کا جو 3 دن پڑا رہا، بطول دروازے کی طرف دیکھ دیکھ کر انتظار کرتی رہی۔ میرے بابے کا کوئی صحابی مجھے پرسہ دینے آئے، جو ماتم کرنے کے عادی ہو ہائے کہہ دینا۔ 3 دن تک کوئی نہیں آیا، علی نے جنازہ اٹھایا، بندے کہتے ہیں محمد کا جنازہ ہوا ہی نہیں، قبر تو ہے نا محمد کی، چلو قبر پہ مٹی ڈالنے والوں میں ان کا نام دکھاؤ جن کو ہم کہتے کہ انہوں نے آل محمد کا حق غضب کیا ہے۔ جو عزادار بیٹھے ہو ہائے ضرور کہنا۔ 3 دن بعد مسلمان بطول کو پرسہ دینے آئے، انہوں نے اس انداز میں پرسہ دیا بطول کے دروازے کو آگ لگ گئی۔ یہ ڈیرا غازی خان ہے، مصائب کا عاشق مجمع ہے میری آنکھوں کے سامنے۔ پہلا جنازہ محمد کا، دوسرا جنازہ جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے، جو علی ولی اللہ پڑھتا ہے ہائے ضرور کہے گا۔ دوسرا جنازہ ہے محمد کی بیٹی کا۔ قبلہ مر جانے والی بات نہیں، آدھی رات کے وقت علی نے جنازہ اٹھایا ہوا ہے، کسی کو خبر ہی نہیں کہ کس کا جنازہ ہے، آج تک قبر پوشیدہ ہے۔ امام زمانہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، کنفرم کسی بندے کو پتہ ہی نہیں کہ کس کی قبر ہے۔ اب سر ننگے کرو جو شیعہ سنی یہاں بیٹھے ہو، میں جملہ پڑھنے لگا ہوں، ماتم کی تیاری کرو۔ تیسرا جنازہ اس شہید کا ہے جو گھر سے نکلا تو جنازہ تھا۔ سلام شیعہ کو جنہوں سمجھ آ گئی ہے، اور جو ماتم کر رہے مولا تمہارا ماتم قبول کرے، یہی حق بنتا ہے۔ میں سمجھ گیا تمہارے ماں بہنوں بیٹیوں کو پتا ہے، گھر سے
نکلا جنازہ تھا، مسجد نبوی کے قریب پہنچا، کسی کمینے کی بیٹی نے رومال کا اشارہ کیا، شرم آتی ہے تجھے ماتم کرتے ہوئے؟ مسجد نبوی کی چھت پہ محمد کے صحابی کھڑے تھے، ان کمینوں نے جنازے میں تیر مارے۔ ماتم کرا جشیاؤ، جیسے ہی جنازے میں تیر لگے، حسین نے حسن کا جنازہ واپس لے کے آئے، گھر آ کے جنازہ رکھا، مارنی جاؤ گے اگر ہائے کہو گے۔ بہنوں نے تیر نکالے، حسین سامنے کھڑے تھے، بیٹیوں اور بہنا جملہ تمہارے لیے۔ بی بی زینب ایک تیر نکالتی، حسین کی طرف دیکھتی، دوسرا تیر نکالتی، حسین کی طرف دیکھتی، تیسرا تیر نکالتی، حسین کی طرف دیکھتی۔ رو کے حسین نے کہا میری طرف کیا دیکھتی ہے؟ بی بی نے کہا یہ امیر کا جنازہ ہے۔ ماتم ماتم ماتم۔ اور کھڑے ہو کر رو رہے ہو، ختم ہو رہی، یہ امیر کا جنازہ ہے۔ ہاں امیر کا جنازہ۔ فرمایا تو غریب ہے۔ بتا تیرا جنازہ کیسے ہوگا؟ سید ہو، بیٹھے ہو، ایک مرتبہ ہاتھ کھڑے کرو جو سید ہو۔ بسم اللہ، میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، سید ہے، بسم اللہ۔ یہ میرے بدے ہاتھ ہیں، یہ میں آپ کی جد کا کمی ہونے کے ناطے معافی مانگنے لگا ہوں۔ 2 جنازے میں نے اور پڑھ لے، قبلہ کو میں نے ممبر دے دینا۔ بحر المصائب ہے، رج کے آپ کو مصائب سنائیں گے، لیکن مسلمانوں کے لیے پیغام دے رہا ہوں۔ چوتھا جنازہ اس غریب کا ہے جو 3 دن کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑا رہا۔ ایک روایت کے مطابق 6 دن۔ مولا تیرا ماتم قبول کرے۔ یہ بچے رو رہے ہیں، یہ بچے ماتم کر رہے ہیں، یہ معجزہ ہے حسین کا۔ یہ فرق ہے شیعوں کے بچوں میں اور مسلمانوں کے بچوں میں۔ مسلمانوں کے بچے 10 محرم کو کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، شیعوں کے بچے رو رو کے وین کرتے رہے ہیں۔ یہ فرق ہے شیعوں کے اور مسلمانوں کے بچوں کے اندر، یہ فرق ہے مومنوں کے بچوں کے اندر۔ مسلمانوں کے بچے گیمیں کھیلتے رہے ہیں، علی والوں کے بچے ماتم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے بچے گھروں میں بیٹھے ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے نا علی والوں کے بچے جنہیں پتا ہے، میں نے آپ کے بیٹھنے کا انتظار کیا ہے، دعا کیجئے گا۔ یہ ہے علی والوں کے بچے جنہیں پتا ہے کیسے اجڑی ہے۔ چوتھا جنازہ حسین ابن علی کا، کئی دن اختلاف ہے روایات کے اندر، کئی دن، کوئی 3 دن، کوئی 6 دن، کوئی 5 دن کربلا کی تپتی ہوئی ریت میں پڑا رہا۔ نہ مسلمانوں نے کفن دیا، نہ مسلمانوں نے دفن ہونے دیا۔ مارنی جاؤ گے جو سید بیٹھے تھے جن سے میں نے ہاتھ کھڑے کیے تھے، ان سے معافی مانگ کے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ 5واں جنازہ کسی مرد کا نہیں، کسی عورت کا نہیں، بچی کا ہے۔ اس بچی کا ہے جس کی شہادت منبر آل محمد سے کم پڑی جاتی ہے، بہت کم پڑی جاتی ہے۔ بچی کون ہے؟ کس کا جنازہ ہے؟ علی والوں زندگی میں لاہور میں ضرور جانا ایک مرتبہ۔ مسلمان لاہور منار پاکستان دیکھنے جاتے ہیں، علی والے لاہور حسین کی بہن کو اجڑنے کا پرسہ دینے لگے۔ 5واں جنازہ اس بچی کا ہے جو اس لاہور والی بی بی کی بیٹی ہے، سب سے پہلے اجڑی تھی، سب سے زیادہ اجڑی تھی۔ یہ جنازہ بدلا کیسے؟ اب شیعہ ہو ماتم نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ شام غریباں عباس کی بھانجی لاہور والی بی بی کی بیٹی جس کی عمر تھی 10 سال، نام تھا آتکا خاتون، اس نے جلتے ہوئے خیموں میں دیکھا سکینہ کسی کمینے کی منتیں کر رہی ہے۔ مولوی سے پوچھ کے ماتم کرو گے؟
دیا جو بندے ہائی نہیں کہہ رہے، اور جو کھڑے ہو کے ماتم کرنے کی عادی ہے، جملہ سن کے سر پہ ضرور ماتم کرنا. سکینہ کسی کمینہ کی منتیں کر رہی ہے، رشتے میں کون ہے؟ عباس کی بھانجی. ہائی کہہ دینا، رہا نہیں گیا، چھوڑا خیمہ کو، بھاگی مقتل کی طرف. بس یہ جب مقتل میں پہنچی، اللہ لعنت کرے عمر ابن سعد کے اوپر، اس نے رومال کا اشارہ کیا، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے. شرم نہ کرو، شرم نہ کرو. اور جو بیویاں آ رہی ہے، میں جملہ تمہارے لیے کہنے لگا ہوں، ادھر کے گھوڑے ادھر چلے گئے. عباس کی بھانجی گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے آ گئی، غرق ہو گئی شام غریبہ. اس وقت جب علی کی بیٹی سے آ کے عباس کی بہن نے کہا مجھے آتکا نہیں مل رہی. ماتم ماتم. اجرکم اللہ، مولا تمہیں سلامت رکھے. مجھے آتکا نہیں مل رہی. چل پڑی علی کی بیٹی، پہنچی میدان میں، رونا شروع کیا علی کی بیٹی نے. بس ختم. قبلہ کے حوالے منبر یہ جملہ سنو، مجھے اجازت دو. رو کے بی بی میدان میں کھڑے ہو کے آواز دے رہی ہے، آتکا آواز دے، تو کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی آواز نہیں آئی. علی کی بیٹی نے پھر آواز دی، آتکا آواز دے، تو کہاں ہے؟ کوئی آواز نہیں آئی. علی کی بیٹی کو یاد آیا کہ قاسم زین سے جب اترا تھا نا، حسین نے کہا تھا کہ میں علی کا بیٹا ہونے کے ناطے، تیرا امام ہونے کے ناطے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تو کہاں ہے. فوراً بی بی نے کہا میں علی کی بیٹی ہونے کے ناطے، تیرے امام کی بہن ہونے کے ناطے. مار نہیں جاؤ گے جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہو، ہائے ضرور کہنا. ان بیٹیوں بہنوں کے لیے جملہ، پوچھتی ہوں بتا تو کہاں ہے. جب یہ کہا نا بی بی نے، پورے مقتل سے آواز آئی میں یہاں ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا تمہیں سلامت رکھے جو رو رہے ہو. ادھر سے آواز آئی میں یہاں ہوں، کوشش کرو ہے کہنے کی. ادھر سے آواز آئی میں یہاں ہوں، ادھر سے آواز آئی میں یہاں ہوں. چل پڑی علی کی بیٹی، اپنی قمیض کے دامن کے اندر علی کی بیٹی نے اس لاہور والی بی بی کی بیٹی کی لاش کو اکٹھا کر. کوشش کرو ماتم کرو جو شیعہ بیٹھے ہو. آتکا کی لاش اکٹھی کر کے بڑی مشکل سے اٹھی. عباس کی مرشدزادی رو کے کہتی حسین تو نے قاسم اٹھایا تھا، دیکھ میں نے آتکا اٹھائی. اللہ لعنت اللہ علی القوم.